رب العالمین کا بے حد احسان ہے، جن کے فضل، کرم، لطف و احسان سے اللہ نے دین کی نسبت سے حاضری میں توفیق بخشی، اور مرتے دم تک یوں ہی اللہ رب العالمین اپنے گھر کی، اپنے در کی حاضری نصیب سال۔ گزشتہ جمعہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قربانی کے حوالے سے عرض کیا گیا، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، حضرت ابراہیم کی ملت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں کہا تھا انی جاعلوک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ یہ مسجد یا محلے کا امام نہیں بلکہ دین کا امام بنا ہے، دین اسلام کا امام بنا دیا ہے۔ اور سب سے پہلے جو مسلم کا لفظ ہے، جسے ہم اپنے آپ کو مسلمان کرواتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے، مسلم کا ترجمہ ہے مسلمان، جیسے پاکستان میں مسلم۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیا اور دعا کی۔ تو میں نے عرض کیا ابراہیم علیہ السلام کو پہلی بات میں نے کہا ہم نے امام بنایا، اور دوسری بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام فرد نہیں تھے بلکہ وہ دیکھنے میں فرد نظر آتے ہیں، حقیقت میں ایک جماعت تھے۔ تیسری بات فرمائی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق تھے اور نبی تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صدیق بھی بنایا اور نبی بھی بنایا۔ چوتھی بات فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ہم نے کتاب بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی، اور فرمایا ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے رشد عطا فرمایا۔ رشد کہتے ہیں اللہ کی فرمانبرداری کی سمجھ، اس پر عمل، اس کی دعوت کا طریقہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور ساتھ یہ فرمائے سلام علی ابراہیم، 7 بچے بنیاش کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے دوسری بات فرمائی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ احکامات میں آزمایا، انہوں نے وہ سارے کے سارے پورے کر لیے۔ یہ بتاؤ اگر کوئی شاگرد سارے نمبر لے لے اور استاد اعلان کرے یہ میرا بچہ ہے، میرا شاگرد ہے، میرا طالب علم ہے، اس نے 100% نمبر حاصل کر لیے ہیں، اس کے ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں، اس کو گولڈن ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ بندے نے امتحان دیا، اب جس کا امتحان رب العالمین نے لیا ہو اور کہا ہم نے ان کو 100% نمبر دے دیے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات میں بہت سی چیزیں ہیں، چند ایک چیزیں جو اللہ نے امت میں آسان سی جاری فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں یہ کلی کرنا ہے، مسواک کرنا ہے، اور مونچھوں کو کٹوانا ہے، داڑھی کو بڑھانا ہے، سر کے بال رکھنا ہے، اور اس کی
سیدھی مانگ نکالنا ہے۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی آپ میں سے جو مال رکھتے ہیں یہ دائیں یا بائیں سے نہ چیر نکالا کرے، درمیان سے نکالا کرے۔ اور اس سنت پر ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے بال منڈوائے بھی ہیں، کٹوائے بھی ہیں، اور زلفیں بھی 3 طرح رکھی ہیں۔ یہ پھر کسی وقت، لیکن جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھے اور زلفیں رکھی تو حضور جو چیر نکالتے تھے وہ سیدھ سے نکالتے، اور اتنا عام یعنی مستقل نکالتے رہے کہ پھر آپ کو اپنے بالوں کو سنوارنے کی ضرورت نہیں۔ مانگ نکلتا، آپ بھی نیت کرتے ہیں نا، لوگوں کو بھی بتائی دینا تو مانگ کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ جو سائڈ سے نا، یہ انگریز کا طریقہ ہے، انہوں نے نبیوں کی مخالفت کرنی ہے یہود نے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں، یہ بغل کے بعد ناخن کا کاٹنا، ناف کے نیچے کے بالوں کا کاٹنا، جمعے کے دن کا غسل، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور بیت اللہ کا جو طواف ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جو صفا مروہ میں دوڑنا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی شفاعت سے۔ نیکوں کے ساتھ جڑنے سے بھی رب رنگ لگا دیتے ہیں، رنگ لگا دیتے ہیں۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے صفا مروہ کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا، رب نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دے دیا۔ کیوں؟ ہاجرہ کی سنت قرار نہیں دیا، کیوں؟ انہیں نبوت سے نہیں نوازا تھا۔ نبی کا عمل سنت ہوتا ہے، غیر نبی کے عمل پر ثواب تو ہو سکتا ہے لیکن وہ سنت نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت جو قربانی کی ہے، اس کو بھی آگے جا کے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کر لیا تو 5 دعائیں اس وقت کی، اور 7 دعائیں اس وقت کی جب اپنی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل بیوی تھی وہ تو تھی حضرت سارہ، اور ان کی خادمت تھی حضرت حاجرہ۔ تو اللہ کی شان، ابراہیم علیہ السلام بھی 95 سال کے ہو گئے، بیوی بھی 2 سال کم کی ہو گئی۔ تو اس وقت اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل عطا فرمایا۔ کتنی عمر؟ جس وقت امید نہیں ہے، جوانی تھی تو اولاد نہیں دی، بڑھاپا آ گیا تو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ جب نہیں دی تھی تب بھی اللہ کی ناشکری، اور جب رب نے دی تو اس وقت بھی کوئی پریشانی نہیں کہ اب میں بڑھاپے میں کیا کروں گا، مجھے اولاد کا اب کیا بیٹا، اب تو ان کی خدمت کرتے کرتے میری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ بھائی ہم تو سمجھتے ہیں نا اولاد اس لیے ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں سہارا بنے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لیے پیچھے کوئی صدقہ بھی جاریہ بھی باقی ہو۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے گنوائے، جاری صدقے ڈھیر سارے گنوائے ہیں، پھر فرمائے سب سے اچھا صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے۔ آج میں اور آپ جو خیر کے کام کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے ماں باپ کا کمال ہے، انہوں نے ہمیں اس خیر کی طرف لگایا۔ ہمارا کمال تو تب ہوگا جب ہماری اولاد بھی خیر کے کام پہ لگے گی۔ تو نیت کریں، اپنی اولاد کی جیسے فکر کرتے ہو نا، یہ سکول نہیں جاتا، یہ کالج نہیں جاتا، یہ دل لگا کے پڑھتا نہیں ہے، یہ کام نہیں کرتا، یہ فضول خرچی کرتا ہے، جو اور فکریں کرتے ہو، سب سے بڑی فکر کی ضرورت یہ ہے یہ اللہ کا فرمان بردار نہیں بن سکا۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں
تم انہیں اللہ کا فرما بردار بناؤ، اللہ انہیں تمہارا فرما بردار بنا دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل سلام اللہ علیہما ان دونوں کو ٹھہرا دیا اس جگہ پر بواد غیر ذی زرع، اس وادی میں جہاں کوئی کھیتی، کوئی کھانے پینے کا سامان نظام نہیں تھا، وہاں جب ٹھہرا دیا تو ابراہیم علیہ السلام جانے لگے۔ اللہ اکبر، جب جانے لگے تو بھئی کوئی مکان تو ہو، کوئی کھانے کا نظام تو ہو۔ یہ ایک مشکیزہ اور ایک تھیلی کھجوروں کی کب تک چلے گی؟ ہمارے ہاں ہم نے ایک نظام بنا دیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اپنی اولادوں کو ہم پال رہے ہیں، اور ہمارے بیوی بچی بھی سمجھتے ہیں اب وہ نہیں ہوں گے تو کون پالے گا۔ یہ بتاؤ پالتا کون ہے؟ کون پالتے ہیں؟ اللہ ہی پالتے ہیں۔ کون پالتے ہیں؟ اللہ ہی پالتے ہیں۔ اور بندے کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے عملاً اور کوئی شے نہیں بتائی، عملی طور پہ جو انسان کو سکھایا ہے اور اس کو سمجھایا ہے وہ یہ سمجھایا ہے کہ پالتا نہیں ہو، اگر ماں باپ پالتے ہوتے ہیں تو ماں کے پیٹ میں 5 ماہ تیری روزی کا انتظام تیری امی یا ابو کرتے نا، ان کے تو بس میں بھی نہیں تھا۔ مجھے ماں کے پیٹ پہ کون پال رہا تھا؟ اللہ ہی پال رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی جو دعا کی اور جانے لگے تو اماں جی نے پیچھے جب پکڑ لیا، کدھر جا رہے ہو؟ اتنے اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان چھوڑ گئی، یہاں کوئی زندگی گزارنے کا نظام ہی نہیں ہے، تو کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا پیچھے سے دامن پکڑ لیا۔ اب وہ آگے چلتے ہیں تو یہ اور قابو کرتی ہیں، اجازت نہیں تھی، وہ سمجھ گئی کہ ایسے نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ اللہ نے کہا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے ہلا کر کہا وہ اللہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے دامن چھوڑ دیا، انہوں نے کہا جائیں، آپ جائیں۔ ایک جملہ کہا، جس نے کہا ہے نا پھر وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے یقین نصیب تھا، اس میں سے کچھ حصہ ہی نصیب تھا۔ اور پھر چلے گئے اور حالت کیا ہو گئی؟ پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، اکلوتا بیٹا پیاس سے بھوک سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، حالت خوش ہو گیا، آنسو بہ بہ کے آنسو بھی خشک ہو گئے۔ ایک جملہ بھی اللہ کے خلاف یا اپنے شوہر کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں کہا، ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آج تو تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو ہمارے تربیت ہی نہیں، بیوی بھی بول اٹھتی ہے۔ ایک شادی ہے حضرت ضمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی کمال کی شادیت تھی۔ بیٹی کی رخصتی کے وقت بیٹی کو کہا، بیٹی تمہیں نصیحت کرتی ہو، آپ بھی اپنی بیٹیوں کو سناؤ۔ بیٹی نصیحت کرتی ہوں، اگر گھر میں کبھی آٹا ختم ہو جائے تو شوہر کو یوں نہ کہنا آٹا ختم ہو گیا ہے لے آؤ، اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوئے تو وہ شرمندہ ہو، اور گھر میں آئے گا تو ندامت کے ساتھ ہے۔ جب شوہر تیرا ہو بیٹھا تو تھیلا لے جا کر وہ جو اٹے والا ہے گھر کے کونے میں اسے جھاڑ دینا، اسے اندازہ ہو جائے گا آٹا ختم ہو، اسے اندازہ ہو جائے گا گھر میں آٹا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام ادھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اماں جی نے کہا جائیں پھر جب رب ہمیں ضائع نہیں کرا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کی، اللہ اکبر، رب جان ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور ایک اور بھی دعا کی، اس شہر کو
सवाबतन मसाबतन लिन्नास, लोगों के लिए अजर और सवाब का ज़रिया बनाने। कैसा सवाब का है? सारी दुनिया में नमाज़ें पढ़े, बैतुल्लाह में जाए तो आम बंदा भी जब नमाज पढ़ने जाएगा तो एक नमाज पर क्या मिलेगा? 1,00,000 से। हरम की हुदूद में उलमा ने लिखा है 1,00,000 का सवाब है। और अगर बैतुल्लाह शरीफ के अंदर चला गया तो फिर उसको 27 से ज़रब देना होगा, फिर उसको 27 से ज़रब देना होगा। सिर्फ मस्जिद का सवाब अलग है और हरम का सवाब अलग। और तीसरी दुआ की, या अल्लाह वजनुबनी वबनी या अन्ना बुदन्नशना। हम भी दुआएं करते हैं, क्या हमारी दुआएं हैं ये? इसमें हमारी दुआओं में कुछ है ऐसा? हमें तो वही दुआएं पढ़ी है, मेरे बच्चों को मैट्रिक के इम्तिहान में अच्छे नंबरों पे पास कराते हैं, इनके कारोबार में बरकतें देते हैं। और ठीक है, ये भी दुआएं हैं, पर देखो तो सही, अल्लाह के प्यारों ने दुआएं शुरू कहाँ से की है? इनफरादी दुआएं अभी नहीं की, पहले इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं। इस शहर को अमन वाला बना दीजिए, मुझे भी और मेरी औलाद को भी बुतों की पूजा से बचा ली। और तीसरी दुआ करते हैं, रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, अल्लाह इनको नमाज़ी बना दी। आज शुक्र है, हमने हुक्म किया है बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज पढ़ाएं, सिखाएं नहीं पढ़ाएं। तो पढ़ाएंगे कब? जब पहले सिखाएंगे तो फिर पढ़ाएंगे ना, तो जो सिखाएंगे ही नहीं तो। और कई लोग अपने माँ बाप को सारी ज़िंदगी करते रहते हैं, लो जी उन्होंने मुझे बचपन में कुरान नहीं पढ़ाया, नमाज नहीं पढ़ाई। तो नहीं पढ़ाई तो अब तो खुद पढ़ दो, अब तुम कुरान सीख लो। कोई पाबंदी है या कोई फ़र्ज है बचपन में ही सीखना है? सारी ज़िंदगी सीखना है। इसलिए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म सीखते रहो, दीन सीखते रहो। कहाँ से शुरू करो? बचपन से, माँ की गोद से शुरू करो और कब्र तक इल्म सीखते रहो। क्या कहा? रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, अल्लाह मेरी औलाद को क्या कर दे, क्या बना दे? आप भी दुआ करेंगे? एक बंदा कहता मेरी तो शादी भी नहीं हुई। मैंने कहा यार तू दुआ कर, इसी बरकत से अल्लाह तुम्हारी शादी भी कर देनी। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, या अल्लाह इनको क्या कर दे? नमाजी बना दे। अल्लाहु अकबर। अब फरमाए फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, मैं तो इन्हें अकेले तेरे सहारे छोड़ के जा रहा हूँ, लोगों के दिलों को इधर माइल कर देना। ये लंबी दास्तान है कि फिर रब ने इस दुआ को कैसे कबूल किया। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि दुनिया से खिंचे खिंचे किस तरह आ रहे हैं। सारी दुनिया से ज़्यादा, पूरी दुनिया से ज़्यादा महंगा टिकट और पूरी दुनिया से ज़्यादा महंगी रिहाइश लेकर लोग पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच। फिर दुआ की वर्ज़ुक़हुम मिनस्समरात, कितना नंबर आया अभी? हाँ जी, 6ठे नंबर पर जाकर रोज़ की दुआ की है। हमारी पहली दुआ ही यहाँ से शुरू होती है। पहली दुआ ये नहीं है, ये तो रब ने ज़िम्मे लिया हुआ है। पहली दुआ ये है, इन्हें बुतों की पूजा से बचा ले, इनको नमाजी बना दे, इनको इस शहर को अमन वाला बना दे। शहर अमन वाला कब होता है? जब लोगों में दयानत, शराफत, अमानत होती है। अल्लाह। और फिर दुआ की, सुभान अल्लाह, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह, या अल्लाह मुझे भी नमाजी बना दे। तो रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती, नमाज की दुआ 2 बार की, बाकी सारी दुआएं एक एक बार। 12 दुआएं की हैं, सारी दुआएं एक एक बार। नमाज की दुआ समझ रहे हैं आप भी? नियत करते हैं, सब नियत करें। हम इंशाअल्लाह 5 नमाज़ें पढ़ा करेंगे। ये नफ्स का धोखा है, मगर नमाज कोई मुश्किल अमल नहीं है, यह तो राहत और लज़्ज़त का अमल है। एक अल्लाह वाले परेशान बैठे थे, हज़रत शेख ने लिखा, किसी ने पूछा परेशान नजर आते हो?
کہا پریشان اس لیے ہوں، خیال آیا دل میں کہ سنا ہے جنت میں نماز نہیں ہوئی، تو جب نماز نہیں ہوئے گی تو جنت میں دل کیسے لگے گا؟ ایک ہم بھی مسلمان ہے، ایک یہ بھی مسلمان، جنت میں دل کیسے لگے گا؟ سنے جنت میں نماز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی نماز کی ایسی لذت اور رغبت نصیب فرمائے۔ اور پھر دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور یہاں آخری دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مجھے بھی معاف کر دیجیے، میرے ماں باپ کو بھی، سارے ایمان والوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ آپ کو یہاں ایک قبولیت کا نسخہ بتا دوں، حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی 27 بار ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ دعا روزانہ درود شریف پڑھ کے 27 بار پڑھ لیں، ٹھہر کے، مشین نہ چلائیں، دعائیں پڑھی نہیں جاتی۔ ہم کہتے ہیں ملتا نہیں ہے، میں کہتا ہوں دعا مانگی کا پڑھی ہے، پڑھنے پر ثواب ہے، اور دعا مانگنے پر مدعا ملتا ہے، مقصود ملتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کر لیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کیا کی؟ اللہ تعالیٰ سے بیت اللہ تعمیر کر کے کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس کے بعد دعا ہے۔ آپ یہ یاد رکھنا کہ ہر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ بعض ہمارے بھائی ناراض ہو جا کر ہاتھ اٹھا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پہلی دعا یہ تھی یا اللہ میری اولاد میں بھی امامت عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم دعا تو قبول ہو گئی، لیکن جو فرما بردار ہوں گے انہیں امامت فرما دے، جو ظالم ہوں گے، ظالم کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نافرمان۔ جب ہم کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو سوچ لیں کہ ہم اس وقت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، اپنے آپ کو ہم ظالم کہلوانا پسند کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ جھوٹ بھی بولے اور کہے کہ مجھے کوئی جھوٹا، ایسے ہی ہے نا؟ چوری بھی کرے اور کہے مجھے کوئی چور، تو ظلم تو نہیں نہ کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کریں ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ دعا یہ کی یا اللہ جو فرما بردار ہیں، ایمان والے ہیں، انہیں روزی دینا۔ اللہ نے کہا وہاں کیا تھا؟ وہاں دعا کی تھی میری اولاد کو امامت دینا، رب نے کہا جو ظالم ہوں گے انہیں۔ یہاں کہا فرما برداروں کو روزی دینا، اللہ نے کہا میرے خلیل یوں نہیں، روزی میں سب کو دوں گا، روزی میں سب کو دوں گا۔ جو رب کی ذات کوئی نہیں ہو، وہ کہتے ہیں رب ہے ہی کوئی نہیں، انہیں بھی میرا رب روزی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ کیا حوصلہ ہے میرے رب کا۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین، ہم دونوں کا اپنا فرما بردار بنا لیں گے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اپنا، ومن ذریتی، نہ ہماری اولاد کو بھی فرما بردار بنا۔ دعا یاد کرنی ہے، دعا کیا کریں ربنا وجعلنا مسلمین۔ آپ مسلمین نہیں، وہ تو دو تھے نا،
تو اس لیے مسلمین کا ربنا وجعلنا مسلمین، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو بھی مسلمان بنا دے۔ تو اولادوں سے مراد پھر اپنی نہیں، اولاد در اولاد کی نیت کر لیں، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتے جائیں گے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، بیت اللہ کے جو احکامات ہیں حج عمرے کے، اس کا احکامات بھی ہمیں خود سکھا دیجیے۔ سبحان، پھر رب نے کیسے سکھایا؟ اللہ اکبر۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہمیں معاف فرما دی۔ کب کہہ رہے ہوں؟ جب اللہ کا گھر بنایا ہے تو یہاں تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہم نے تیرا گھر بنا دیا، اب یہ ہونا چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ اس کے احکامات سکھا دے، یا اللہ ہمیں فرما بردار بنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو رب نے کہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، محبوب جس کو آپ خطا سمجھتے ہیں نا، وہ پہلے ہو یا آنے والے وقت میں آپ جس کو سمجھے نا، ہم نے وہ بھی معاف کر دیا۔ لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تو کیا کہتے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کس پر استغفار ہے؟ ہونا تو چاہیے تھا شکر، یہاں ہو رہا ہے استغفار۔ امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں میں نماز کا حق ادا نہیں کر سکا، تم کیا چیز ہیں؟ ہم کیا چیز ہے کہ ہم نماز کا حق ادا کریں گے؟ جب مصطفیٰ کریم یہ سمجھ رہے ہیں تو میرے پیارو، میری آپ کی نماز کیا نماز ہے؟ اور بڑے لوگوں کا کہ سوچ بھی بڑی ہوتی ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ ہمیں معاف فرما دیں، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور پھر یہاں 5ویں دعا کر رہے ہیں، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑھ کے سنا۔ کیا ہم اپنی اولادوں کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن سکھائے، وَالْحِکْمَةَ، حدیث سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو پاک کرتے۔ اللہ کے خلیل نے مانگا، میرے رب نے ایسی امامت نصیب فرمائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی جتنے نبی آئے بعد میں، پھر سارے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد سے اللہ نے عطا فرمائے۔ اس لیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور تعارف کیا آپ کا؟ فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم برو یا امی، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور اپنی اماں کے خاک کا نتیجہ ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔